السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اور اپنے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر شہادت دی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ الہ کے معنی یہ نہیں ہے جیسا کہ ریلیجس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ میننگ ریلیجس اسکول آف تھاٹس کے ہیں۔ ایکچولی جو عربک لینگویج ہے اس کی ایٹمالوجی میں جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس کے معنی ہے اللہ کی حاکمیت، اس کی حکمرانی۔ تو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے حکم کی پیروی کی جائے، جس کے قوانین کی روح سے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر کوئی نظام بنایا جائے۔ تو یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ آئے کہ یہ جو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے میننگ کیا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس کے میننگ چینج کر دیے جائیں جیسے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر کبھی بھی اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوگی، انسانوں کو پھر کبھی بھی عافیت حاصل نہیں ہوگی۔ انسانوں کو اسی وقت عافیت حاصل ہو سکتی ہے کہ صرف ایک اللہ کو حکمران تسلیم کیا جائے، صرف اسی کے حکم کے مطابق اپنا نظام بنایا جائے، تو پھر انسانیت جو ہے وہ فلاح پا سکتی ہے۔ ادروائز اس کے پاس فلاح کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ صرف اسی کے حکم کے مطابق نظام قائم کیا جائے۔ زندگی کا نظام وہ ملکوں کا بھی ہے، وہ اجتماعی طور پر بھی ہے، اور وہ آگے پھر انفرادی سطح کے اوپر بھی ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور ملائکہ اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ تمام کائنات میں اللہ ہی کا قانون نافذ ہے۔ اب جب تمام کائنات میں اللہ کا قانون نافذ ہے تو جس انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کو بھی تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، جو رب ہے، جس نے اس کے لیے یہ سارا کارخانہ کائنات اس کو رزق پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بنایا ہے، تو وہ اس کائنات کے اندر اپنی زندگی میں اسی کے قوانین کی روح سے نظام بنائے۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ملائکہ نے اور اولی العلم نے دونوں نے گواہی دی، ملائکہ اور اولو العلم دونوں نے گواہی دی۔ تو یہاں پر دونوں کی طرف سے بات ہوگی۔ ملائکہ کی گواہی تو ہر وقت ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق ہی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ جیسے سورج ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی روشنی ہے، ایسے ہی زمین کی کش ثقل ہے، ایسے ہی الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، آکسیجن ہے، کوئی بھی چیز ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے قوانین کی وائلیشن کریں۔ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ تو اس حکم کے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ وہ اسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک اپنی پوٹینشیلٹیز کو یوز کریں، اور جتنی رکھی گئی اتنی یوز کریں۔ تو لیکن انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس لیے انسان جو ہیں وہ ان میں جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی ذہنی تربیت کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کو معاشرے میں نافذ کر سکیں۔ اور جو لوگ اپنی مفاد پرستی کی راہوں پر چل نکلتے ہیں، قرآن کے قوانین سے منہ موڑ کر، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر وقتی مفاد تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان دی لانگ رن وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ملائکہ کی گواہی بھی آ گئی، اور آگے جو اولو العلم ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ ایکچولی کائنات میں
اللہ کا قانون نافذ ہے، تو اس لیے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے قائمم بالقسط، تمام کائنات میں اللہ کی حاکمیت انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ قائمم بالقسط یعنی صرف حاکمیت نہیں ہے، اگر صرف حاکمیت ہو اور اس کے اندر قسط نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو وہ حاکمیت ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر تو پھر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، حاکم کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہے وہ کرتا چلا جائے، چاہے انسانوں کو رونتا چلا جائے۔ لیکن اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حاکم ہے لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ قائمم بالقسط، تمام کائنات میں اللہ کی حاکمیت قائم ہے لیکن انصاف کے ساتھ قائم ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ کیونکہ صرف ڈکٹیٹرشپ ہو اور اگر صرف حاکمیت ہو تو اس میں تو ایک گنجائش بن جاتی ہے کہ وہ جتنا مرضی کوئی ظلم کر دے، کوئی خون ریزی کر دے، کسی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، حاکمیت ضرور ہے لیکن انصاف کے ساتھ ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے لا الہ الا ہوا، دوبارہ پھر رپیٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کی حاکمیت نہیں ہے کائنات کے اندر۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کریٹر، اپنے رب کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائیں۔ اور اس کی یہ جو آیت ہے، اس کے آخر میں جو دو الفاظ لائے جا رہے ہیں بڑے ہی قابل غور ہیں، ہم غور نہیں کرتے، عام طور پر تراجم پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ العزیز الحکیم، یہ دو الفاظ ہیں۔ یہاں پر اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ العزیز ہے، یعنی غالب ہے، قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے، یعنی وہ چیزوں کی ریزننگ کو بھی سمجھنے والا ہے، وہ وائز ہے، عقل مند ہے، اس کے فیصلے عقل پر مبنی ہوتے ہیں، طاقت دھونس کے اوپر مبنی نہیں ہوتے، ڈکٹیٹرشپ کے اوپر مبنی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ جیسے پیچھے اس نے کہا کہ قائمم بالقسط، کہ تمام کائنات میں اللہ کی حاکمیت ہے لیکن وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غالب اور قوت والا، اقتدار والا تو ہے لیکن وہ الحکیم بھی ہے، اس کا غلبہ، اس کا اقتدار، اس کی قوت ڈکٹیٹرشپ پر مبنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے کر دے، نہیں، اس نے جو قانون بنایا ہے وہ خود بھی اس قانون کا پابند ہے، اس قانون کی وائلیشن خود بھی نہیں کرتا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ اس کا قانون ہوتا ہے، اللہ کا عہد اس کا قانون ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بتائی ہیں، اپنی یہ ایٹریبیوٹس بتائی ہیں کہ وہ اگر غالب ہے، قوت والا ہے، تو وہ الحکیم بھی ہے، یعنی اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ریزننگ پر مبنی ہوتے ہیں، انٹلیکٹ پر مبنی ہوتے ہیں، عقل و فکر پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو ریزننگ پر مبنی نہ ہو، جو اپنے اندر فلاسفک وے نہ رکھے۔ اس کے تمام فیصلے فلاسفک وے سے، ریزننگ کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ ان کائنات کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈس آرڈر پیدا نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ڈس انٹیگریشن کا عمل نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کتنے خوبصورت ہیں، ان کے اندر کتنا بیلنس ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اللہ کی قوت، اس کا اقتدار، لیکن اس کے ساتھ اس کی حاکمیت کے ساتھ اس کا انصاف بھی اور اس کی حکمت بھی، یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، اور یہ اپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ظاہر ہے قوت کے مقابلے میں حکمت، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارے اندر بڑے بیلنس کے ساتھ ہے، بڑے توازن کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں، اللہ کی یہ جو ایٹریبیوٹس بیلنس کے ساتھ نہ ہوں تو کائنات کے اندر تباہی آ جائے۔ یہ چیزیں ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ جب انسانوں کو قوت اور اقتدار ملے،
انسانوں کو حکومت ملے تو وہ بھی اسی طرح جیسے میں کرتا ہوں کہ حکمت سے کام لیتا ہوں، وہ بھی پھر یہ نہیں ہے کہ اقتدار میں اندھے ہو کر جیسے جو جی آئے وہ کرتے چلے جائیں، جو ظلم ان کے ذہن میں آئے کرتے چلے جائیں، مخالف کو دبانے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کو بھی وہ اختیار کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، اپنی قوت اور طاقت اور اقتدار کو توازن کے ساتھ استعمال میں لے کر آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوت مل جائے تو آپ جو چاہے کرتے چلے جائیں۔ جب اللہ نہیں ایسا کرتا، وہ بھی حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے، انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ جب طاقت ملے، اقتدار ملے، قوت ملے تو وہ حکمت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلیں۔ کبھی بھی طاقت کے نشے میں آ کر بے انصافی نہ کریں، کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو حکمت کے خلاف ہو، یعنی ریزننگ پر مبنی نہ ہو۔ ہر وہ کام کریں جس کے اندر ریزننگ ہو، اور ہر اس کام سے بچیں جس کے اندر کوئی ریزننگ نہ ہو، جس کے اندر طاقت ہو، دھونس ہو۔ تو ایسے کاموں سے بچنا ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ کسی بھی قسم کے غیر متوازن رویے سے، کسی بھی قسم کے ظلم ستم سے محفوظ رہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔